اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ملکی صورتحال ہے اور معیشت کس تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہوئی ہے، اس پہ بات ہوگی، اور کس طرح امریکہ پوری دنیا کو انڈیا سمیت بلیک میل کر رہا ہے روس کو تنہا کرنے کے لیے، چائنا کے ساتھ پنگا نہیں لے رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس پہ بات کروں گا کہ کمزور ملکوں پہ ہمیشہ اٹیک ہوتا ہے۔ اپنی فوج پہ فخر کرو اور اپنی فوج کی قوت بنو، ورنہ آج روس کا اشر دیکھ لو، روس کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، چائنا کے اوپر نہیں لگ رہی ہیں کہ چائنا ایک طاقتور ملک ہے، چائنا کے پاس طاقتور فوج ہے۔ اسی طرح کل تک یہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا امریکہ، آج پاکستان کے منتیں کر رہا ہے، ٹیرف سب سے کم لگا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ پاکستان میں اس وقت ایک مستحکم حکومت ہے جو امریکہ کا آرڈر نہیں مان رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کی وہ فوج ہے صرف اور صرف جو اپنے ملک کی وفادار ہے۔ تو اس لیے اپنے فوج کی قدر کریں، اپنے ملک کی قدر کریں، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرا اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ ہم سب اب ایک فیملی ہیں، آپ سب میری فیملی ہو۔ میں الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری عمر 76 سال ہے، 76 ایئرز اولڈ۔ میں ایک 76 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ نوائے وقت اخبار تو نہیں رہا، لیکن پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا۔ الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں ایک لکھا لکھایا پرچہ دے دیا جاتا ہے کہ حاجی صاحب اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس میں اس وجہ سے ناکام ہو گیا تھا۔ تو یہ میرا نہیں، آپ سب کا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے، ہم سب ایک فیملی ہیں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، کیونکہ آپ حق سچ سننے والے یا سنانے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ بزرگ جب دنیا سے اٹھ جاتے ہیں نا تو پھر ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ جب دنیا میں ہوتے ہیں نا اس وقت ان کی قدر کوئی نہیں ہوتی ہے، ان کی قدر ہوتی ہے ان کے جانے کے بعد۔ تو اس لیے کہ اگر مجھے کھو دو اس سے پہلے ہی یہ میری باتیں سن لیا کرو۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں، اپنے ملک کے ساتھ جوڑتا ہوں، اپنے عوام کے ساتھ جوڑتا ہوں، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں۔ تو خدا را غور سے دیکھ لیا کریں ویڈیوز، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ نئی نسل کے یوتھڑ جو ہے نا ان کو میری ویڈیوز دکھایا کریں، کیا پتہ ایک آدھی سدھر جائے۔ لیکن میں یہ ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 100% حقیقت کہ شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ ایمان لا سکتے ہیں، کپتان کے بہکائے ہوئے لوگ کبھی زندگی میں نہ ایمان لا سکتے ہیں نہ سدھر سکتے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ اصل موضوع کی طرف آؤں۔
تو دیکھیں آج 6 اگست ہے، کل 5 اگست تھی، پی ٹی آئی کی کال کیوں بری طرح ناکام ہوئی ہے؟ چلیں پنجاب میں وہ کہتے ہیں جی سڑکیں بند تھیں، کوئی سڑکیں بند نہیں تھی، بڑے شہروں میں تھی، اسلام آباد بند تھا، کیونکہ وہاں پہ ایمبیسیاں ہیں، وہاں پہ غیر ممالک کے لوگ ہیں، ان کی سیفٹی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو دہشت گرد ٹولہ ہے، ان کو میں دہشت گرد جماعت کس لیے کہتا ہوں؟ یہ سیاسی جماعت ہرگز نہیں ہے، یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ کیسے کہ دیکھیں بھٹو مرتا مر گیا، پھانسی چڑھ گیا، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ عوام باہر نکلے اور مجھے رہا کروائے، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دے تاکہ یہ مجبور ہو کر مجھے رہا کرا دے، نہیں کہا۔ بے نظیر عورت ہو کے اس نے جیل کاٹی، اس نے نہیں کہا کہ عوام باہر نکلے۔ نواز شریف نے جیل کاٹی، شہباز شریف نے جیل کاٹی، آصف زرداری نے جیل کاٹی، حمزہ شہباز نے کاٹی، ہر سیاسی لیڈر نے جیل کاٹی ہے۔ کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے جو قوم یوتھڑ کہہ رہی ہے کہ 2 سال سے ناک بند ہے۔ ناک نہیں بند ہے، 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کے الزام ثابت ہونے پہ، جرم ثابت ہونے پہ سزا یافتہ مجرم ہے، سزا ہوئی ہے اس کو، وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے، قید بمشقت ہوئی ہے اس کو، اور 14 سال اس کو ہوئی ہے، اور 8 سال اس کو ہوئی ہے اس کی بیوی کو، پنکی پیرنی کو۔ تو اب یوتھڑ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ تو پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہے، اس کے اوپر اس کی سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل سپریم کورٹ میں پڑا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں کیوں پڑا ہے؟ وہ اس لیے پڑا ہے کہ وہاں پہ یہ پیسہ تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجا، یہ عوام کا پیسہ تھا، یہ سندھ کے غریب آریوں کا پیسہ تھا، تو یہ ملک ریاض نے لوٹ کے ملک سے باہر بھیجا۔ کتنا؟ 500 ارب پاؤنڈ۔ 500 ارب پاؤنڈ جب وہاں پہ پکڑا گیا، اچھا ہوا کیا کہ اس نے ملک ریاض نے کہ بیٹے علی ریاض نے ایک درخواست دی اس کے خلاف، کیا نام ہے، یہ نواز شریف کے خلاف، کہ جی یہ کرپشن کر کے آیا ہوا ہے، اس کا کرپشن کا پیسہ ہے، اس پہ تحقیقات کی جائے۔ وہاں کی عدالت نے منظور کر لی، جب تحقیقات ہوئی تو اس میں وہ تو بری ہو گیا، وہ تو سچا تھا، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، وہ تو بری ہو گئے سارے، اور یہ آ گیا، اس پہ تحقیقات شروع ہو گئی، علی ریاض پہ، ملک ریاض کے بیٹے پہ۔ تو اس کے بعد پھر اس کے اکاؤنٹ سے 500 ارب پاؤنڈ، روپیہ نہیں، 500 ارب پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن ہوئی پاکستان سے غیر قانونی طور پہ، اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچا، دبئی انگلینڈ والے اکاؤنٹ میں۔ تو اس پہ تحقیقات شروع ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، آریوں کا پیسہ ہے، زمینیں بیچ کے تو یہ پیسہ باہر لے کے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، اس مردود کو کہا کہ بھائی اگر آپ یہ پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مل سکتا ہے، آپ کیس کر دیں، اگر آپ کیس نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو 190 ملین پاؤنڈ ملیں گے، ورنہ 500 ملین پاؤنڈ پورے کے پورے مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 190 ملین پاؤنڈ ہی دے دیں، ہم نہیں کیس کرتے۔ نہیں کیا کیس، 190 ملین پاؤنڈ مل گئے، بند لفافے کو دکھا کے، کابینہ سے منظوری لے کے، ملک ریاض سے ڈیل کر کے، یہ شہزاد اکبر قادیانی جو ہے اس نے ڈیل کی تھی،
وہ اللہ اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے، چھپنے کی بات نہیں ہے، یا میں کوئی اس پہ نعوذ باللہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، وہ حقیقت میں ہے، وہ تو اللہ کہتا ہے۔ عمران چھپ کے کہتا ہے نا، ہے یہ بھی قادیانی، اس کا سکا نانا مرزا غلام احمد قادیانی کا 13واں خلیفہ ہے۔ یہ نوجوان نسل سن لے، یہ قادیانیوں کی نسل ہے، سب پوری پارٹی قادیانیوں کی ہے، اس میں 99% قادیانی ہے۔ 1% کوئی مسلمان ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ بھی نام کے ہی مسلمان ہوں گے۔ جو کہتے ہیں کہ بھائی عمران میری امی کے ساتھ شادی کر دے تو میرے ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ یا کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی عمران کے لیے عمران میرے بیڈ روم میں آ جائے، ایسی کوئی بچی غیرت مند بچی کہہ سکتی ہے؟ یہ بے حیا قسم کی عورتیں کہتی ہیں، جو کہ اکثریت ان کی پی ٹی آئی میں موجود ہے۔ وہ ریانہ ڈار یہ بھی قادیانی ہے، وہ دیکھیں کیسے بکواس آ کے میڈیا پہ کرتے رہتی ہے، 2% کی عورت نہیں ہے، اس کی اوقات یقین جانیے 2% سے زیادہ نہیں ہے۔ سیالکوٹ میں اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو لیڈر بنی ہوئی پھرتی ہے کہ میں بھی لیڈر ہوں۔ آج کل ہر آدمی میڈیا میں آتا آ کے اپنے آپ کو لیڈر شو کر دیتا ہے۔ لیڈر بننے کے لیے بھٹو کی طرح پھانسی پہ چڑھنا پڑتا ہے، نواز شریف کی طرح بار بار جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ نواز شریف نے فرسٹ ٹائم جیل نہیں کاٹی ہے، نواز شریف 4-5 مرتبہ، اس نے سب سے پہلے مشرف دور میں جیل کاٹی ہے، اس کے بعد عمران خان کے دور میں جیل کاٹی ہے، اس کے بعد پھر کافی مرتبہ جیل گیا ہوا ہے۔ وہ ہر پارٹی کا ہر لیڈر گیا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نیلسن منڈیلا جیسا لیڈر بھی جیل کاٹ کے آیا تھا، اور جیل کاٹتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے نیلسن منڈیلا اگر ایک اشارہ کر دیتا تو وہاں کی عوام اینٹ سے اینٹ گورنمنٹ کی بجا دیتی۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ بھائی میرے ملک کو تباہ کر دو اور مجھے کسی طریقے سے باہر نکالو۔ اس نے جیل کاٹی، اس کے بعد باہر نکلا، باہر نکل کے پھر سیاست کی۔ تو خدارا میری باتیں دماغ میں بٹھایا کریں اور سوچا کریں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو حکیم سعید ہمدرد دواخانے کا مالک، ہمدرد فاؤنڈیشن کا مالک، ہمدرد یونیورسٹی کا مالک، ہمدرد کئی یونیورسٹیاں ہیں، ہمدرد اسکول ہیں اور ہمدرد دواخانے ہیں۔ روح افزائی ان کا پورے ورلڈ میں خربوں کی تعداد میں ایک دن کی سیل ہے۔ اس کی اولاد ہی نہیں تھی، وہ سب کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کے نام کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اس کو کیا دشمنی تھی اس کے ساتھ، عمران کے ساتھ؟ حالانکہ اس وقت یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جب حکیم سعید نے کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی۔ پھر سے سن لیں، جاپان کی کہانی، مصنف حکیم سعید، حکیم محمد سعید۔ اس کا آ کے چیک کر لیں، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15، 3 صفحے دونوں سائڈیں لکھی جائیں تو 6 صفحے صرف اور صرف عمران خان کے بارے میں ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو یہودیوں نے سلیکٹ کر لیا۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو کہ گریٹر اسرائیل بنا کے پوری دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اسی کے انہوں نے سلیکٹ کر لیا اس کو۔ اور پہلی اسلامی اس وقت جب یہ اسکول پڑھتا تھا، اس وقت 20,000 پاؤنڈ پہلی اسلامی ملی تھی اس کو، یہ خریدا گیا تھا 20,000 پاؤنڈ میں، پہلی قسط اس کو ادا کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس نے لکھا ہے کہ اس کو اب مشہور کروائیں گے، اس کا نام میڈیا میں لائیں گے، اس کو کرکٹ میں لائیں گے، کرکٹ میں اس کو مشہور کروائیں گے، کرکٹ کا ورلڈ کپ جتوائیں گے۔ ورلڈ کپ بھی وہ ہمیں جتوایا گیا تھا، جیتا نہیں تھا ہم نے، جتوایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد اسی کو کپتانی میں ورلڈ کپ جتوائیں گے، پھر اسی سے ہی ایک اسپتال بنوائیں گے جس میں گولڈ سمتھ کے بیٹے کی فیکٹریاں ہیں، گولڈ سمتھ کی فیکٹریاں ہیں کینسر کے میڈیسن بنانے کی۔ وہ ان کو وہ پہلے تجربے کرتے تھے یہ بندروں پہ، ان کو ایک ایسی
जगह चाहिए थी जहाँ पे ये मेडिसन, बंदरों पे काफ़ी टाइम लग जाता था, तो इंसानों पे तजर्बा किया जाए। ठीक हो गए तो दवाई कामयाब, मर गए तो मालकों को कह दिया जाता है जी कैंसर से मर गया है, ले जाओ लाश। ये अब ये हिसाब शौकत खानम का हो गया हुआ है। ये शौकत खानम जितने भी अस्पताल है ना, ये गोल्ड स्मिथ की मलकियत में है, गोल्ड स्मिथ की मलकियत है। वही सैलरियाँ वगैरह देता है, सब कुछ करता है, और बदले में उसकी मेडिसन की तजर्बात किए जाते हैं। वो जो बेचारे कैंसर से शिफा के लिए उस अस्पताल में दाखिल होते हैं, उन पे तजर्बात किए जाते हैं कि ये कैंसर की मेडिसन के, अगर वो ठीक हो गया तो मेडिसन कामयाब, और अगर वो मर गया तो मेडिसन नाकाम। फिर उस पर दोबारा रिसर्च होती है, शुरू कर दी जाती है, तो उसको लाश वर्षों को दे दी जाती है जी कैंसर से मर गया। कैंसर से नहीं मरा होता है, तजर्बात से मरा होता है, तजर्बे से मरा होता है। मेडिसन नाकाम होने की वजह से उसकी जान गई होती है। वहाँ लाखों लोगों की इसी तरह जानें जाती हैं। खुदारा अपने प्यारों को बचाएं, किसी सरकारी अस्पताल से इलाज करवा लें, वहाँ हरगिज़ ना जाएं। वहाँ फ्री इलाज होता भी नहीं है। टेस्टों की मद में इतनी फीस ले ली जाती है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो अपने प्यारों के जो चंद दिन हैं वो अपने साथ गुजारें, और कोशिश करें कि उनका किसी सरकारी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाएं। तो इसके बाद देखें, कल 6 तारीख थी, पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी मतलब 200 से ज़्यादा बंदा कोई नहीं निकला। लाहौर पूरे में कोई 50 बंदे नहीं निकले। इनकी लीडरशिप जो है वो नहीं निकली। कोई उनको भी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है ना भाई, उनका तो मुस्तकबिल खत्म हो गया है। कल 9 लोग डी सीट हो गए हैं, उसमें शिबली फराज अपोजिशन लीडर सेनेट, क्या उमर अयूब खान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली। इसमें काफ़ी ज़्यादा 9 लोग डी सीट हुए हैं कल। ये सीटें खाली हो रही हैं, साथ साथ इंतखाबात होते जाएंगे। दोबारा जो सिलेक्टेड लोग हैं, वो सिलेक्ट हुए लोग अवाम के नुमाइंदे आएंगे जो अवाम के लिए काम करेंगे। ये तो अपने हल्के में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। यकीन जानिए, अपने हल्के में 1 रुपये का काम भी किसी एक वर्कर ने भी नहीं किया। ये पैसे दे के वोट खरीद के जो बनते थे। तो अब देखें, बाकी चले। पंजाब में कहते हैं ना कि हमें निकलने नहीं दिया जी गिरफ्तार। केपीके में क्या हुआ है, वहां पे क्यों नहीं अवाम निकली? वहां पे तो 16 साल, 5 साल इन्होंने जमात इस्लामी के साथ हुकूमत की है, 5 साल इन्होंने सेपरेट हुकूमत की है, फिर 5 साल सेपरेट हुकूमत, और 15 साल में बच्चा पैदा होके जवान हो जाता है। 15 सालों में वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई स्कूल नहीं बना, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई कारखाना नहीं लगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, गलियां मोहल्ले तबाह हो चुके हैं। स्कूलों की तालीम की ये हाल हो गया है कि पूरे के पूरे स्कूल फेल हो रहे हैं। पूरे के पूरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, गवर्नमेंट ऑफ केपीके के तमाम जितने भी स्कूल हैं, सब में 100% बच्चे फेल हो रहे हैं, फेल हुए हैं। किसी स्कूल का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। 25% भी नहीं है, इससे भी नीचे है। इससे ये अशर लगा लेना कि बच्चों को तालीम वहाँ पे क्या दी जा रही है, तबाह करके सुबह रखती है। अब वहाँ की आवाम की आंखें खुली हैं, लेकिन पठानों की आंखें ज़रा लेट ही खुलती हैं कि ये नस्वार खाते रहें तो उनकी आंखें खुली होती हैं, नस्वार खाना बंद कर दें तो उनकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। तो अब उनको भी अक्ल आ गई है, शऊर आ गया है। तो अब ये शऊर इनको किसने दिया? मीडिया ने दिया है। मीडिया में वो लोग तलाश किया करें जो आप लोगों को आप सच बताने वाले हो। मैं भी व्यूज़ ले सकता हूँ, पीटीआई के खरबों करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, उनके व्यूज़ मुझे मिल सकते हैं। मैं आज झूठ बोलना शुरू कर दूँ कि भाई इमरान तो बहुत नेक आदमी है, बहुत परहेजगार है, मुल्क का बहुत वफादार है, फ़ौज का वफादार है, वो कारगिल में जाके लड़ा है, वो सियाचिन में ड्यूटियाँ करता रहा है। तो वो ये कहेंगे हाँ जी हाँ, हमारा लीडर है ही अजीम, हम
وہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، مجھے بھی کروڑوں کے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے، میری انکم ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، لیکن نہیں، اس عمر میں آخرت خراب نہیں کروں گا چند ایک ویوز کے لیے۔ جو مالک نے نصیب میں لکھا ہوتا ہے مل جاتا ہے، اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں نا۔ تو اب دیکھیں وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے انتشار پھیلانے کے علاوہ۔ ٹی ٹی پی کا یہ حمایت یافتہ ہے، گنڈا پور کو سختی کے ساتھ اس نے کہا کہ وہاں فوج کو آپریشن نہ کرنے دیا جائے، میری ٹی ٹی پی خطرے میں آ گئی ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کا سرغنہ ہے، سربراہ ہے یہ عمران نیازی ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے کا، بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے نا اس کا بھی سربراہ ہے، یہ سرغنہ ہے، یہ عالمی طاقتوں کی ایجنٹ ہے نا، یہ دونوں پارٹیاں، تو یہ عالمی طاقتوں کا یہ بھی ایجنٹ ہے، یہ بھی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کیونکہ یہودی تو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں پورے ورلڈ میں اب صرف اور صرف خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے۔ یہی بات اس کو بتائی گئی ہے ٹرمپ نے بھی کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پنگا نہ لینا جب تک یہ آفت زندہ ہے نا۔ وہ تو یقین جانیے ٹرمپ سمیت یہودی دن رات دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آفت کل کی بجائے آج دنیا سے چلا جائے، لیکن وہ اللہ کی ذات پاک جو بیٹھی ہوئی ہے نا وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑی گیم عالمی طاقتوں نے رچائی تھی اس کا تختہ الٹنے کی، اس میں وہ دیکھیں سارے سارے ناکام ہو گئے تھے نا۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ پلان کیا گیا، پھر منصوبے بنائے گئے، پھر ملک کی ترقی روکنے کے لیے منصوبے بنائے گئے۔ جب بھی ملک ترقی کی طرف، اچھا اگر یہ ملک کی وفادار ہوتی یہ پارٹی تو آئی ایم ایف کو کیوں خط لکھتی کہ پاکستان کو امداد نہ دینا، اس کو دیوالیہ ہونے دو؟ یہ ملک کس کا ہے؟ یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا ملک ہے نا۔ کل میں ایک فیس بک پہ تصویر دیکھ رہا تھا، ایک بچہ پیدا ہوا ہے کل سیالکوٹ میں، اس کے والد میجر 3 دن پہلے شہید ہو گئے ہیں، اس کی یونیفارم کے اوپر اس کو تیار شیار کر کے رکھا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لینا کہ وہ بھی تو وائف ہے نا اس کی، اس نے اپنی پوری زندگی بیوہ کی طرح گزارنی ہے، اس کی بھی تو ماں ہے جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا نوجوان کھویا اس ملک کے لیے۔ یہ وہ پاک فوج ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کر دیتی ہے ہمارے بچوں کو یتیمی سے بچانے کے لیے۔ کوئی یوتھڑ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی فری میں ڈیوٹی کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، میں اس کو یقین جانیے جتنی فوجی کی ڈیوٹی فوجی کو چھوڑ دیں، جتنی میجر کی میجر بریگیڈیئر تک جا کے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں، بریگیڈیئر کی جتنی سیلری ہوتی ہے نا اس کے ڈبل میرے سے لے لے، ایک رات صرف سیاچین میں گزار کے دکھا دے، اس کو نانی یاد آ جائے گی، دوبارہ نہیں کہے گا کہ فوج کچھ نہیں کرتی ہے۔ فوج ہمارے لیے اپنی جان قربان کرتی ہے، ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے، بیوہ یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچے یتیم کر دیتے ہیں۔ اس تنخواہ تو ہر بندہ لیتا ہے، جان کوئی کوئی دیتا ہے، جان تنخواہ کے لیے نہیں دی جاتی ہے، جان اللہ کے لیے دی جاتی ہے، جان وطن کے لیے دی جاتی ہے، جان وطن کے لوگوں کے لیے دی جاتی ہے۔ تو خدا را فوج کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اور کوشش کیا کریں کہ اپنی فوج کو کمزور مت ہونے دیں، اس کی طاقت بنیں، کیونکہ یہ فوج ہے تو ہم بھی ہیں، یہ فوج ہے تو ہمارا ملک بھی ہے، فوج نہیں ہے تو ہمارا ملک بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں۔ کئی نواز شریف آئیں گے، کئی شہباز شریف آئیں گے، کئی حمزہ شہباز آئیں گے، کئی عمران خان آئیں گے، کئی زرداری آئیں گے، کئی وہ بے نظیر کے بیٹے آئیں گے، تو اس لیے کوشش کریں کہ ملک کا ساتھ دیں، پاکستان کے پاکستانی بن کے سوچیں، پاکستان کا ساتھ دیں، اور اس 14 اگست پہ ثابت کر دیں کہ ہم ایک ہیں، دشمن کو دکھا دیں کہ ہم ایک ہیں۔
اپنی گاڑی پہ بھی جھنڈا لگائیں، اپنے گھر کے اوپر بھی جھنڈا لگائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ خدا را یہ میری ویڈیوز غور سے دیکھا کریں، اپنی نوجوان نسل کو دکھایا کریں، اپنے وطن سے پیار کریں، اپنے ملک سے پیار کریں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم بھی آزاد ہیں، ملک ہے تو ہم بھی آزاد نہیں غلام ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔